والسلام على سيدنا قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رکاب امم فخر ارض و وجن والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ مدینہ دوراں سر خیل زردہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا راستار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ کر صاحب صدر گرامی قدر مقتدر علماء کرام معزز محترم سامعین، میرے محترم جناب قاری گلزار احمد انجم صاحب نے مجھے جس سمجھ گفتگو کرنے کی توجہ دلائی اور جس انداز سے وہ شعر پڑھا جا رہا تھا، کون سا دل ہے جو مدینے کی یاد میں نہیں تڑپتا. روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، حج لکھے ہوں گے. عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میرے نامہ اعمال کے اندر حج کیسا؟ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ تو نے حج تو نہیں کیا، لیکن جب قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا. ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. تو اہل ایمان تو اس خاک کی طرف دراقب میں ان کا دل یاد مدینہ میں تڑپتا ہے. اقبال کہتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست آنکھ کنک شہرے کے آنچا دل برست. اس لیے کہ وہاں محبوب کا بسیرا ہے. کل منصوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب کی طرف منصوب ہو وہ محبوب ہوتی ہے. پائے سگ بوسیدہ مجنوں خشک گفتہ اینچے سود گفتے ہی سگ گاڑے گاڑے کوئے لیلا رفتہ ہو. کسی نے مجنوں کو کتے کے پاؤں چومتا ہوا پایا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے. جو کتا یار کی گلی سے گزر جائے وہ تو پاؤں چومنے کے قابل ہو، تو پھر یار کے کوچے کا عالم کیا ہوگا. اور پھر کوچا بھی وہ جس کوچے میں فرشتے جھاڑو دیتے ہوں، وہ کوچا بھی وہ جہاں محبوب خرام ناز کرتا رہا. لا اقسم بہذا البلد، کہا محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم. اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں شہر مکہ ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے. تو
لیکن وجہ بیان فرمائی کہ میں شہر کی قسم کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہاں عزت کے اور بھی محل موجود ہیں، حجر اسود ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، بہت کچھ ہے، لیکن وضاحت خود فرما دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے کہ اس بلد میں، اس شہر میں تو رہتا ہے، تیری سانسوں کی خوشبو بکھری ہے، لہذا جہاں تو ہوگا وہ گلیاں بھی ہمیں پیاری رہیں۔ علماء کے مابین یہ علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ بحث ہی نہ چھیڑو، ہم سننا ہی نہیں چاہتے اس بات کو کہ کوئی کسی اور کو افضل کہے۔ اور ایک عاشق نے کہا جب حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے آگے مدینہ افضل ہوگا۔ ان کے برکت تو ان کے قدموں کی ہے نا، تو جہاں جہاں سے یہ گزرتے جائیں گے برکتیں گزرتی جائیں۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور اگر اسی بات کو میں نشور وحدی کے لہجے میں کہوں تو انہوں نے حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے۔ وہ مکہ تھا، وہ مدینہ تھا، وہ طائف تھا، وہ کیا بھی تھا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ایمان تو مکے میں جائیں وہاں بھی حضور کی خوشبو پاتے، اور مدینے میں چلے جائیں وہاں بھی حضور کی خوشبو پاتے۔ اور اس عنوان سے میں سمجھتا ہوں ظہوری صاحب نے حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ غار ثور میں گئے تو سرکار نظر آئے، غار حرا میں اترے تو سرکار نظر آئے، حرم کا طواف کرنے لگے رمل کیا تو سرکار نظر آئے۔ کیسا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ چاہے مکے میں چلے جاؤ چاہے مدینے میں چلے جاؤ، جس بستی میں ٹھہرو گے جہاں رکو گے وہاں سرکار کی ہی جلوہ صاحب۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ تو گھر گھر میں حضور کا نام ہے، گلی گلی میں حضور کے اجالے ہیں، تو شہر مدینہ ہمیں کیوں محبوب ہے؟ کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں پیار آ جاتا ہے۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار ہے، صحابہ نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا کریم تشریف لائے، دیکھا کہ بندہ ہوا ہے، کہا سنا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، سنا کیا حال ہے؟ اس نے تین باتیں کی، اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ مال لینا چاہیں حکم تو کریں، میں غریب آدمی نہیں ہوں، ایک قوم